ناول مجھے تلاش کرو، رائٹر کائنات شاہ، قسط نمبر 19 پارٹ 3۔ وارث موبائل لیے یوں ہی ٹائم پاس کر رہا تھا۔ واٹس ایپ میں گیا تو وہاں حنیفہ ادیان کی تصویر سب نے لگائی ہوئی تھی۔ کھولا کی تصویر کہیں نہ تھی، کیونکہ اس نے اپنی تصاویریں زیادہ نہیں بنوائی تھیں۔ وارث دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ایک تصویر دیکھنے لگا۔ اسٹیٹس پر حنیفہ کہیں ہنس رہی تھی تو کہیں 2 سیکنڈ کی ویڈیوز تھیں۔ وارث نے وہ ویڈیو دیکھی جہاں حنیفہ اسٹیج پر تھی۔ ادیان نے اسے ہاتھ بڑھا کر تھاما تھا۔ وارث نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ موبائل ایک طرف رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اور پھر محبت نہ ملنے پر اچھی لڑکیاں ہی نہیں بلکہ اچھے لڑکے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر وارث ملک بھی خاموش ہو گیا تھا۔ بہت زیادہ تھکن ہے، ہما رنیم سے پانی لیتے ہوئے بولی۔ تم تو سارے راستے فون میں مصروف تھے، ہم نے تو نیند پوری کی، رنیم نے کہا۔ اس بات سے کیا مطلب ہے؟ ہما نے گلاس میں پانی ڈالا۔ تم کسی سے بات کر رہی تھی؟ رنیم نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ نہیں تو، میں گلاس رکھ کر آتی ہوں، ہما کہتے ساتھ کچن تک بڑھی۔ رنیم اسے جاتا دیکھ کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ شفق، گڑیا، فرمان اور اوان کو چائے دے آؤ، حمزہ نے شفق سے کہا۔ اپی میں کسی اور سے کہہ دوں؟ شفق نے پر کافی زور دیا۔ نہیں، تم ہی جاؤ، حمزہ نے کہا۔ وہ جی اچھا کہتی کچن کی طرف بڑھی۔ حمزہ وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھکن سے اس کی حالت پر زیادہ اثر ہوا تھا۔ وہ شفق اور فرمان کے بیچ کے معاملات ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ ادیان نے اوان سے کہا تھا کہ فرمان کو شفق کو ہر وقت ڈانٹنا نہیں چاہیے وغیرہ، تو اوان نے حمزہ سے کہا کیوں نہ ہم ان کے بیچ ذرا انڈرسٹینڈنگ بنائیں، تو بس حمزہ اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ ادیان، ہم کیوں رکے ہیں؟ حنیفہ نے بوریت سے کہا۔ ایسے ہی بس 2 دن میں چلیں گے، ادیان نے جواب دیا۔ یہاں تو کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ حنیفہ تھک کر بیڈ پر بیٹھی۔ آج چلیں شہر؟ ادیان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کھولا آپی کی طرف جا رہی ہوں، حنیفہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی بولی اور باہر نکل گئی۔ بوریت میں سب کا خیال آ جاتا ہے مگر میرا نہیں۔ ادیان واپس کمبل موم کرتے سو گیا۔ کون ہے؟ آ جاؤ، فرمان نے دروازے کی آواز پر جواب دیا۔ شفق ٹرے لیے اندر آئی۔ چائے؟ شفق اس کے سامنے آئی۔ شکریہ، بہت دل تھا، فرمان مسکرایا۔ اوان بھائی کہاں ہے؟ شفق نے ادھر ادھر نظریں دورائیں۔ وہ کچن میں، فرمان نے کہا۔ اچھا، میں چائے دے کر آتی ہوں، شفق نے کہا اور اندر چلی گئی۔ فرمان چائے پینے لگا۔ ارے گڑیا، زحمت کیوں کی؟ اوان نے کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ آپی نے کہا تھا، شفق بولی۔ اچھا، انہیں بھی خیال ہے؟ اوان ہنس دیا۔ جی آپ ہٹیں، میں بناؤں، شفق نے اوان سے کہا اور خود پیاز کاٹنے لگی۔ تمہارے میاں کی فرمائش پر بن رہا ہے، ورنہ حمزہ بنا کر لے آتی، اوان نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ باہر جائیں، میں بناتی ہوں، شفق نے کہا۔ اوان کچھ سوچتا باہر نکلا۔ میری بیگم کدھر چھوڑ آئی؟ فرمان نے اسے آتا دیکھا۔ سالن بنا رہی ہے، میں جا رہا ہوں، تم اسے تنگ مت کرنا، اوان نے کہا۔ ارے ارے، میرے ساتھ کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ اس کو ساتھ لے جاؤ، فرمان کپ رکھتے بولا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ اوان نے اس کے انداز سے اسے دیکھا۔ کل کو اس کا بھائی مجھے الزام دے گا۔ نہیں نہیں، لے جاؤ اس کو، فرمان نے کہا۔ اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں زیادہ، اوان نے اسے لتاڑا اور باہر نکلا۔ فرمان بوم بنائے موبائل دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا جہاں شفق کھڑی سالن بنا رہی تھی۔ کچھ ہیلپ چاہیے تو بولنا، فرمان نے دروازے سے ٹیک لگائی۔ سب ہو ہی گیا ہے، شفق نے بغیر پلٹے جواب دیا۔ شکر تم نے میری آواز پر کچھ توڑا نہیں، فرمان نے ہاتھوں سے مسکراہٹ چھپائی۔ میں شرمندہ ہوں اس دن پر، شفق گیس کم کرتی اس کی طرف پلٹی۔ میں نے بھی زیادہ بول دیا، سوری، فرمان نے کہا۔ شفق گش کھا کر گرنے والی تھی مگر حمزہ کی آمد پر سیدھی ہوئی۔ یہاں تو کچھ اور ہی پک رہا ہے، حمزہ شرارت سے بولی۔ مگر تم نے خراب کر دیا، فرمان باہر نکلا۔ ہو گیا سب؟ حمزہ نے پوچھا۔ جی روٹیاں نہیں بنی ابھی تک، شفق نے جواب دیا۔ میں بنا دوں گی، ویسے بھی تم بنا نہیں پاتی، حمزہ نے کہا۔ شکریہ آپی، میں جا رہی ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا۔ شفق باہر نکلی۔ فرمان وہی صوفے پر بیٹھا تھا، وہ فوراً باہر نکلی۔ اس کے جاتے ہی اوان آیا اور فرمان کو گھورتا اندر کی طرف بڑھا۔ تھکن بہت ہے آج، کھولا نے کہا۔ وہ کیسی تھکن؟ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، حنیفہ صدمے سے بولی۔ یہی تھکن ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں، کھولا کہتے ساتھ ہنس دی۔ دامن نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر خود بھی مسکرا دیا۔ اچھا آپی، میں چلتی ہوں، رات کے کھانے کا وقت ہو گیا، حنیفہ اٹھی۔ ابھی تھوڑی دیر اور رکتی، کھولا نے اداسی سے کہا۔ اب کل آؤں گی، ورنہ سسرالیوں نے رکھنا نہیں ہے مجھے، حنیفہ شرارت سے کہتی باہر نکلی۔ ہما لگتا ہے تمہارا شادی کے جوڑوں سے دل نہیں بڑھا، مائدہ اپنا بیگ صحیح کرتی بولی۔ ہر وقت طنز نہ کیا کرو یار، ابایا کے اندر ہی کسی نے دیکھنا تھوڑی ہے، ہما اکتاہٹ سے بولی اور اپنا ابایا لیے باہر نکل گئی۔ سوری یار، شفق مائدہ کے قریب گئی۔ تم کیوں کر رہی ہو سوری؟ غلطی میری ہے، میں ہی بولتی ہوں زیادہ، مائدہ حسب عادت مسکرا دی۔ اچھا خیر چھوڑو،
منہ تو نہ بناؤ باہر زین بھائی اس لیے نہیں کھڑے، تھوڑا مسکرا لو، شفق نے اسے چھیڑا۔ فرمان بھائی کے ساتھ جا رہے تھے نا؟ مائدہ نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ ہاں مگر حمزہ بھی کہہ کر گئی ہیں کہ زین لے جائے گا تم چاروں کو، شفق نے بتایا۔ اچھا ذرا وہ رنین کا بیگ دینا، مائدہ نے کہا تو شفق نے اسے رنین کا بیگ دیا اور وہ دونوں بھی کمرے سے نکلی۔ رنین بھی کچن کا دروازہ بند کرتی ان کے ساتھ باہر نکلی۔ زین بھائی آپ کیوں آ گئے ہمیں لینے؟ شفق نے آگے بیٹھتے ہی پوچھا۔ ان سب کی عادت تھی، اگر زین یا عدیان لینے آتا تو شفق آگے بیٹھتی، اگر دامن آتا تو رنین یا مائدہ، اور اگر فرمان آتا تو ہما یا آج بھی شفق ہی بیٹھی تھی۔ کیوں کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ زین نے اسے گڑا۔ مجھے کیوں ہوگا، شفق نے جواب دیا۔ منہ بند کر کے بیٹھنا سب، زین نے روب جاڑا۔ ایک تو سب اپنے سے چھوٹے پر روب ڈالتے تھے اور اپنے بڑے سے ڈرتے تھے۔ زین بھی شیر بنا ہوا تھا، مگر عدیان فرمان لوگوں کے ساتھ اس کی بھی عزت افزائی مزے کی ہوتی تھی۔ ارشان اپنے سارے دوستوں سمیت فلیٹ پر تھا۔ سارا کام دیکھ کر وہ جلدی سے کالج گیا، وہاں سے ہما کو پک کیا اور واپس فلیٹ پر آیا۔ ادھر وہ لوگ بھی تھے۔ ہما آتے ساتھ ہی نکاح کے لیے بیٹھ گئی۔ یہ معاملہ ان کے بیچ گاؤں سے ہی طے تھا کہ جس دن ہما واپس آئے گی دونوں نکاح کریں گے۔ بالآخر ہما ارشان نکاح کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمایا ارشان آپ کو نکاح مبارک ہو، ارشان نے سب کے جاتے ہی کہا۔ خیر مبارک، اب مجھے کالج چھوڑ آئیں، ہما نے آہستہ آواز میں کہا۔ ہمارا نکاح ہوا ہے، کم از کم تھوڑی ہی دیر ساتھ ہونا چاہیے ہمیں۔ ارشان اس کے پاس واپس آ کر بیٹھا۔ ارشان آپ نے کہا تھا نکاح کے فوراً بعد میں چلی جاؤں گی، ہما روحان سی ہوئی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے زبردستی نکاح نہیں کیا۔ ارشان کو جیسے اس کے آنسو برے لگے تھے یا تکلیف ہوئی تھی، ارشان اندازہ نہ لگا سکا۔ ارشان میرا دل گھبرا رہا ہے، فرمان بھائی پریشان ہو جائیں گے۔ ہمایا کھڑی ہوئی۔ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی صرف 10 بج رہے ہیں، ارشان نے واپس کھینچ کر بٹھایا۔ نہیں پلیز ارشان مجھے گھر چھوڑائیں، ہمایا نے دوبارہ منت کی۔ طلاق چاہتی ہو کیا فوراً؟ ارشان غصے سے بولا۔ ہما سہم کر پیچھے ہوئی۔ ارشان میں نے یہ نہیں کہا، مجھے ذرا وقت دے، میں گھر پر بات کروں گی۔ ہمایا نے آنسو پونچھے اور کھڑی ہوئی ارشان کے سامنے۔ میری جان آرام سے رہو، تم وقت سے پہلے پہنچ جاؤ گی۔ ارشان نے ہما کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پکا نا؟ ہمایا نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں جان، ارشان نرمی سے کہا تو ہمایا واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی، لڑکیوں کی واپسی ممکن نہیں مرد کے کمرے میں آنے کے بعد۔ شفق ہما کا پھر شروع ہو گیا ناٹک۔ مائدہ غصے سے بولی پلیز مجھے کیوں سنا رہی ہو، میں اس کی نینی تو نہیں ہوں؟ شفق کو بلا وجہ غصہ آیا۔ ارے نہیں مائدہ، کا مطلب وہ نہیں ہے، رنین نے مائدہ کو گرا۔ سوری مائدہ، مگر میں کیا کروں، ہمایا کو سمجھایا تو ہے۔ شفق روحان سی ہوئی۔ اچھا خیر کینٹین چلتے ہیں، آخری کلاس نہیں لیں گے، بکواس ہی کرتے ہیں صرف سر توفیق۔ مائدہ نے منہ بنایا۔ مگر ہما ہے کہاں؟ رنین نے نظریں دوڑائیں۔ یہی کالج میں بقول ہمایا کے، مائدہ نے عاجزی سے کہا۔ اچھا چلو وہ آ جائے گی، شفق بولی اور تینوں کینٹین کی طرف چلی گئی۔ ہمایا تیسری کلاس سے غائب تھی اور ابھی تک ان سے ملی نہ تھی۔ ارشان میں گھر نہیں جاؤں گی، ہما کا رو رو کر برا حال تھا۔ تو پھر کہاں جاؤ گی؟ ارشان کو جھٹکا لگا۔ میں نہیں جا سکتی گھر، میں باعث سے شفق سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ ہمایا اٹک اٹک کر بولی۔ ارشان نے نوٹ کیا وہ کانپ رہی تھی۔ یار انہیں کون سا پتہ چلے گا کچھ؟ ارشان نے اپنی شرٹ پہنی۔ ارشان میں نے گناہ کیا ہے، ہما ارشان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گناہ تو نہیں ہوا اب یہ، ارشان نے دل فریب مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ ہما نے کف سے نظریں پھیر لیں۔ میں نے زنا کیا ہے، میں گھر نہیں جاؤں گی، بھائی جان لے لیں گے میری، اور بابا تو شرم سے مر جائیں گے، جیسے دادا جان ساشا پھپھو کے غم سے چلے گئے تھے۔ ہما روتے ہوئے بول رہی تھی۔ چچی تمہاری پھپھو ہیں؟ ارشان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں آپ کے بابا لوگوں نے۔ ہما کے الفاظ رکے کیونکہ ارشان نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کا دوپٹہ اٹھایا اور باہر نکلا۔ ہما چلتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ جب فلیٹ سے باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھے تو ہما نے دوپٹے سے خود کو کور کیا اور اپنا حلیہ شیشے میں دیکھنے لگی۔ ارشان مجھے گھر نہ لے جائیں، ہمایا نے ارشان کا ڈرائیونگ کرتا ہاتھ پکڑا۔ خاموش رہو، ہمایا خاموش ہو جاؤ، ارشان نے غصے سے کہا۔ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ ہمایا کو اس کی آواز سے زیادہ اس کے چہرے کے تاثرات نے تکلیف دی۔ چپ کر جاؤ، کالج چھوڑ رہا ہوں، وہاں سے جہاں دل چاہے چلی جانا، جہنم میں چلی جانا، مگر واپس نہ آنا۔ ارشان نے گاڑی کی رفتار تیز کی۔ ہمایا نے بے اختیار سیٹ بیلٹ لگایا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا ہمایا زیان علی خان بے وقوف بن گئی ہیں ارشان ملک سفیر کے ہاتھوں۔ وہ دم سادے بس راستوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنا وجود گندا لگ رہا تھا۔ اس نے سیٹ سے خود کو لگایا اور دل میں کہا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ عرش کیا ہوا ہے؟ راہیل گاڑی میں بیٹھتے ساتھ بولا۔ یار ڈرائیونگ کر، میری ہمت نہیں، ارشان کہتے ساتھ باہر نکلا اور راہیل اس جگہ آ کر بیٹھا۔ ارشان کے بیٹھتے ہی راہیل نے گاڑی زن سے بھگا دی۔ پھول بھی کیا ہوا، اور یہ لڑکی کون تھی؟ راہیل نے ہما کو اترتے دیکھ لیا۔ وہ شان کے میسج پر ادھر آیا تھا۔ وہ فرمان خان کی بہن ہے، یاد ہے تجھے میں نے بتایا تھا؟ ارشان نے اسے دیکھا۔
ہاں وہ کڈنیپ بھی ہوا تھا تو پھر تیرے بابا کی کوئی دشمنی تھی؟ راحیل کو یاد آیا۔ ہاں وہ حنیفہ کی امی کی بھتیجی ہیں ہمایاں، ارشاد نے تعارف دیا۔ تو جانتا ہے اور یہ زین کی کزن ہے، پھر اتنا شاکڈ کیوں ہے؟ اور وہ تیری گاڑی میں کیوں تھی؟ راحیل کو الجھن ہوئی۔ وہ میرے کمرے سے آئی ہے، نکاح ہو گیا ہے میرا۔ ارشاد نے غصے سے ہاتھ سامنے دے مارا جس سے اسے چوٹ آئی تھی۔ کیا؟ کب؟ تو نے بتایا کیوں نہیں؟ راحیل نے گاڑی روک دی۔ صبح 10 بجے بس زین کی وجہ سے نکاح کیا۔ ارشاد شرمندہ تھا۔ ویٹ تو نے زین کی باتوں کو سیریس لیا اور پھر تو نے اس کی کزن کو ذریعہ بنایا۔ راحیل کو ارشاد پر غصہ آیا۔ میں شروع سے ہمایاں سے دور تھا مگر وہ عجیب تھی، بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتی اور وہ سائیکو زین مجھے ہر بار وارن کرتا، لڑائیاں کرتا۔ میں نے سوچا سچ ہی کر دوں اس کے وسوسے۔ ارشاد نے آخر میں دانت پیسا۔ تو مر کیوں رہا ہے؟ راحیل نے اسے گھورا۔ بابا نے جو کیا چچی کے ساتھ اس کا بوجھ ابھی کم نہیں ہوا تھا اور اب یہ ہو گیا۔ ارشاد نے اصل وجہ بتائی۔ تو تجھے پہلے خیال نہیں آیا؟ راحیل نے اسے افسوس سے دیکھا۔ نہیں، کاش آ جاتا۔ ارشاد کی آواز تیز ہوئی۔ خولا اپی اور حنیفہ دونوں اسی گھر میں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ زیادہ تر دولہ اپی کا نقصان ہوگا، راحیل نے آگاہ کیا۔ نہیں اللہ نہ کرے، میں اب کیا کروں یار؟ ہما کہہ رہی تھی اسے گھر نہیں جانا، میں نے اسے چھوڑ آیا۔ ارشاد کی آواز بڑھائی۔ تمہیں اس سے محبت ہے؟ راحیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، ارشاد نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر طلاق دے کر فارغ کرو۔ راحیل نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ جذباتی لگتی ہیں، کچھ کر ورنہ لے۔ ارشاد نے اپنے لب کانٹے۔ واپس چل اور اسے اپنے ساتھ لے جا، پھر بعد میں اس کو سمجھا کر چھوڑ آنا۔ راحیل نے مشورہ دیا۔ اس کے گھر والے میرے باپ کے پیچھے پڑے ہیں، میں اپنی قربانی ابھی نہیں دینا چاہتا۔ ارشاد نے گہری سانس لی۔ کسی سمجھدار اور سلجھے ہوئے سے بات کرنا پہلے یا خولا اپی سے؟ راحیل نے فوراً دوسرا حل پیش کیا۔ سمجھدار اور سلجھے؟ یار اتنے سارے مرد ہیں، سارے ہی ہٹے کٹے، سنجیدہ، مغرور، بہت ہی حساس، ضدی قسم کے سارے ہیں۔ ارشاد کچھ سچ تو کچھ اپنی طرف سے بولا۔ تو کیا کرنا ہے؟ راحیل نے پوچھا۔ کالج واپس چلتے ہیں، پہلے محترمہ کو لے آؤں پھر دیکھیں گے۔ ارشاد نے کہا۔ تو ریلیکس ہو، گناہ کے بعد شرمندگی اور معافی مانگنی چاہیے، اللہ معاف کرتا ہے۔ راحیل نے اسے تسلی دی مگر ارشاد کے ذہن میں ہمایاں کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ ہما کہاں تھی؟ شفق نے اسے آتے دیکھ کر پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وردہ کے ساتھ تھی۔ ہما کی نظریں جھکی تھی۔ تو تم اتنی عجیب کیوں لگ رہی ہو؟ بال کیسے ہو گئے تمہارے؟ تمہارا بایا کہاں ہے؟ شفق قریب ہوئی۔ رنین اور مائدہ بھی گھبرا گئی۔ گھر چلو، دل گھبرا رہا ہے۔ ہمایاں 2 قدم پیچھے ہوئی۔ شفق رک گئی۔ ایسا کرتے ہیں زین کے ساتھ تمہیں بھیج دیتے ہیں، پھر ہم بعد میں آ جائیں گے۔ رنین نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ ہاں میں کال کرتی ہوں۔ شفق نے کال ملائی۔ تھوڑی ہی دیر میں زین آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ان لوگوں کے قریب آیا۔ ہما کی طبیعت ٹھیک نہیں، رنین نے کہا۔ اچھا کیا ہوا؟ زین نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ جیسے وہ صبح آئی تھی ویسے تو نہیں تھی۔ اسے چھوڑ آئے، مائدہ نے کہا۔ تم سب چلو نا، زین بولا۔ پھر زین چاروں لڑکیوں کو لے کر چلا گیا۔ ہمایاں چلی گئی ہیں، ارشاد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ راحیل نے ناز کو آتا دیکھ لیا تھا۔ میں نے دیکھا ہے، زین لے کر گیا چاروں کو۔ ارشاد نے اپنا سر پکڑا۔ اچھا اب چپ کر جاؤ، ناز آ رہی ہے، راحیل نے کہا تو ارشاد باہر دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی چھوڑ کر گیا تھا ہمایاں کو۔ گھر آتے ہی ہما شاور کی طرف بڑھی اور گھنٹے بعد باہر آئی اور سو گئی۔ شام ہونے کو تھی مگر وہ کسی کے بلانے پر بھی نہ اٹھی۔ شفق نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے قریب آئی، اسے اٹھانا چاہا مگر وہ حیران ہو گئی، اسے تو تیز بخار تھا۔ شفق نے پٹی کی۔ رنین مائدہ نے دم کیا مگر ہما اٹھ کر بیٹھ نہ سکی۔ شفق اٹھی اور فرمان کی طرف چلی گئی۔ فرمان ٹی وی بند کر کے سونے ہی لگا تھا۔ اس نے عموماً آدھی لائٹیں بند کر دی تھی مگر دروازہ بجنے پر اس نے ہال کی لائٹ جلائی۔ شفق کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ وہ ہما کو بخار ہے، بہت دیر سے اتر نہیں رہا۔ شفق روحانسی ہو کر بولی۔ فرمان اپنی شرٹ اتارتا باہر نکلا۔ ہما بچے کیا ہوا؟ فرمان رنین کے اٹھنے کے بعد ہما کے قریب بیٹھا، اسے واقعی تیز بخار تھا۔ باہر بجلیوں کی آواز پر مائدہ نے کھڑکیاں کھول کر دیکھا تو زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ بھی نہیں چلا بارش کب شروع ہوئی۔ حنزہ آپی کو بلاؤں؟ رنین نے پوچھا۔ نہیں میں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، فرمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گی۔ ہما کی نرم آواز پر فرمان نے اسے دیکھا، اس کی پیشانی پر آتے بالوں کو پیچھے کیا۔ بھائی کی جان آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ فرمان نے اسے اٹھانا چاہا۔ شفق نے فرمان کو اس طرح شفق پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، کتنا نرم تھا اس کا رویہ۔ بھائی میں دوا لوں گی، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہمایاں نے آنکھیں وہ مشکل کھولیں مگر فرمان شفق کے اشارے پر چپ ہوا۔ اچھا آپ جائیں، میں دوا دے دیتی ہوں، شفق نے کہا۔ دوا دکھاؤ مجھے۔ فرمان اٹھا۔ شفق نے دوائی دی۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، فرمان نے دوا واپس شفق کو دی۔ ہو جائے گا، اور اگر زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو ہم آپ کو بلا لیں گے، بارش بھی کم ہو جائے گی۔ شفق نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں بارش جاری تھی۔ اچھا خیر خیال رکھنا، میں نے فون آن رکھا ہے، کال کر لینا، فرمان نے کہا اور باہر نکلا۔ ہما دوا لے لو، شفق اس کی طرف بڑھی۔ ہاں رکھ دو، بھی کھاؤں گی، ہما نے کہا۔
अच्छा मैं पट्टी रखती हूँ, रनीन बोली। हुमा आंखें बांध के पड़ी रही। शफक और मायदा बाहर आकर किचन समेटने लगी। कितनी प्यारी है ना तस्वीर। हनीफा ने अदयान के सामने मोबाइल किया। माशाल्लाह। अदयान भी मुस्कुराए। तस्वीर में रमल, अदीबा और हनीफा थी। आपका फ़ोन कहाँ है? हनीफा ने पूछा। क्यों? अदयान ने साथ अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। बस ऐसे ही। हनीफा मुस्कुराई और उसका फ़ोन वापस किया और सोने के लिए लेट गई। ये क्या बात हुई? अदयान ने कमरे में अंधेरा देखता बोला। दिन भर बीवी और होती हैं और रात में आप फ़ोन लगाकर ले जाते हैं। ऐसे तो नहीं जलती शादियाँ। हनीफा ने करवट बदली। अब अदयान और हनीफा आमने सामने थे। अदयान ने उस वक्त को कैद होने की तमन्ना की। आप कहें तो मोबाइल कमरे के बाहर रखा हूँ। अदयान ने पलकें झपकाती हनीफा को देखा। आप बचपन से ही ऐसे हैं क्या? हनीफा ने नजरें वापस उठाई। कैसे? अदयान ने आईब्रो झुकाकर पूछा। ठरकी। हनीफा मुस्कुराहट जब्त किए बोली और अदयान का कहका पूरे कमरों में गूंजा। बीवी के साथ कौन ठरकी होता है नूरे? अदयान ने हंसी रोकी। आप होते हैं। हनीफा उसे हंसता देखकर बोली। अच्छा ठीक, और सारी रात मोबाइल को हाथ नहीं लगा रहा। अदयान ने हार मानी। कल जब तक कमरे से बाहर ना जाऊं तब तक आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हनीफा ने उसे देखा और वो उसे ही देख रहा था। ओके, उस रात कल का दिन आपके नाम। अदयान शरारती अंदाज में बोला। हनीफा हंसती। दोनों के कहकों से आसमान में छुपा चांद भी मुस्कुराया था। हुमाया के बुखार में ज़रा कमी आई तो वो रात के 10 साढ़े 10 बजे के करीब उठी और बाहर हाल में आ गई। शफक उसके पास सोई थी। रनीन मायदा भी सो रही थी। लाइटें बंद थीं। हुमाया मोबाइल लिए हाल में बैठ गई। शान का नंबर खोला और शान को ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम को अपडेट किया और बगैर किसी का मैसेज देखे आईडी डिलीट कर दी। अक्सर जज्बाती लड़कियां पहले ऐसी ही हरकतें करती हैं। हुमाया भी उन सब में से ही थी। और फिर खुद से आंखें बंद की। आंसू गिरे। बुखार से उसका जिस्म अकड़ रहा था। हाँ, सर का दर्द, अलबत्ता कुछ काम था। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। वो पुरानी चैट देखती रही या तो फ़ोन लिए रोती रही। हुमाया को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उस शान ने उसे इस्तेमाल किया है। सारी रात उसकी यहीं करते गुजरी थी। नाज चाय का कप लिए हाथ में घुमा रही थी। राहील आतिका को स्कूल छोड़ आया था। तुम अभी तक नाश्ता ही कर रही हो? राहील नाज को देख रहा था। हाँ बस खा रही हूँ। नाज गड़बड़ा गई। क्या बात है, आज तुमने कॉलेज भी नहीं गई? परेशान भी लग रही हो। खैर तो है? राहील उसके सामने बैठा। सोच रही थी इतना बड़ा घर अब किस काम का? ना अम्मी है, ना खोला पियो, ना मैं और ना आतिका। नाज की आवाज़ बढ़ाई। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बाबा और ताया ने हर चीज़ बर्बाद करके रख दी है? राहील ने उसकी तरफ देखकर कहा। जाहिर है, वैसे इस घर में अब कुछ नहीं रहा। मेरा बहुत दिल है मैं ताई अम्मी से मिलने जाऊं। नाज अब रो दी थी। तो चलो। राहील ने उसको गले लगाया। उसके रोने में इजाफा आया। शायद वो कंधा ही ढूंढ रही थी। ताया जान नहीं मिलने देंगे। नाज के आंसू अब राहील की टी शर्ट भिगो रहे थे। मैं अर्श से बात करता हूँ, राहील ने कहा। प्लीज़, अब वही कुछ कर सकते हैं। नाज उससे अलग हुई। अच्छा फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें लीना की तरफ छोड़ आता हूँ, राहील ने कहा। आप लेट हो जाएंगे। नाज का इशारा उसकी यूनी पर था। नहीं होता, बस आप जल्दी कर ले। राहील खड़ा हुआ। नाज भी कमरे की तरफ बढ़ी। अम्मी आप भी चले ना? अदीबा हिजाब लगाती बोली। नहीं बेटे, आप जाओ, आराम से आना शाम को। मैं आज ज़रा सामान पैक करूँगी, मुश्कात ने लाड से कहा। ठीक है, मगर मेरा दिल आपको ले जाने का है। खैर आप अपना ख्याल रखिएगा। अदीबा उनके गले लगी। जी बस हुमा को कुछ खिला देना, मुश्कात बेगम ने कहा। हाँ बस चलती हूँ अब, अदीबा बाइक की चाबी उठाते बोली। अच्छा आसिया से पूछना ज़रा, वो आएगी सामान पैक करवाने या मैं अकेले कर लूँ? मुश्कात बेगम ने याद आने पर कहा। हाँ मैंने पूछा था भाई से, वो कल आएंगे। अच्छा चलिए, अल्लाह हाफिज़। अदीबा दरवाजे के पास गई और देखते देखते वो मुश्कात बेगम की नज़रों से ओझल हो गई। अदीबा हुमाया के लिए गई। रमल के साथ गई थी क्योंकि हुमाया कॉलेज नहीं गई थी, इस वजह से वो अकेली थी और तबीयत भी ख़राब थी। हुंजा तो स्कूल गई थी तो फरमान के कहने पर वो रमल के साथ चली गई। मुश्कात बेगम ने पहले सारे कपड़े तरतीब से बैग में रखे, फिर कुछ डेकोरेशन पीसेस को बॉक्स में रखने लगी। अभी वो रख ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। लगता है कुछ भूल गई। मुश्कात बेगम हाथ झाड़ते दरवाजे की तरफ बढ़ी और बगैर पूछे दरवाज़ा खोल दिया। 10 सेकंड में दरवाज़ा वापस बंद हो गया था। तो तुम? मुश्कात बेगम के मुंह से अल्फाज बहुत मुश्किल से निकले थे। जी स्मारा साहिबा, मैं। सफ़ीर ने घसीली निगाह उस पर डाली और मुश्कात के करीब बढ़ा। मुश्कात की चीख पूरे घर में गूंजी थी। देबू यार क्या हो गया है? 2 दफ़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है, रमल ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा। यार मैं नहीं कर रही। दीबा बाइक से उतरी। तुम ठीक तो हो ना? रमल ने उसे देखा। हाँ ठीक हूँ, नहीं मैं घर जा रही हूँ। अदीबा ने हिसाब खोला। मगर हुमाया, अच्छा हम वापस चलते हैं और वारिस भाई से पूछकर उनकी गाड़ी ले आते हैं। मैं बाइक नहीं चला पाती। हाँ वारिस की गाड़ी घर है? दीबा ने पूछा। हाँ हाँ, और वो मना नहीं करेंगे। चलो जल्दी से वापस चलो, रमन ने कहा। तो दीबा वापस हेलमेट पहनकर बैठ गई। वो दोनों अभी बहुत करीब ही थे। अदीबा ने जन से बाइक मोड़ी। रमल ने अपना हिजाब ठीक किया और अदीबा को कंधे से पकड़ा।
امی امی دروازہ کھولے۔ ادیبہ نے دروازہ بھی پیٹا۔ 3-4 بار آواز دینے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو رمل کے پاس آ گئی جو اب بارش کی گاڑی کی چابی بھی لے کر آ رہی تھی۔ یار امی بھی گھر پر نہیں ہیں، بابا تھے پر اگر پتہ نہیں کہاں گئے۔ رمل چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ میری امی دروازہ نہیں کھول رہی، کار بھی نہیں اٹھا رہی۔ یوں کرو تم دروازہ کھلوانے کی کوشش کرو، میں پچھلے حصے سے کچن میں جاتی ہوں۔ ادیبہ نے اپنا پرس اسے دیا۔ تو رہنے دو نا آنٹی، مصروف ہوں گی۔ رمل نے اس کا پرس اپنے ہاتھ میں لیا۔ نہیں پیاس بھی لگی ہے، تم دروازے کی طرف جاؤ، ادیبہ کہتے ہوئے خود اپنا بایا سنبھالتی پیچھے کی طرف بڑھی جبکہ رمل اسے گھورتی ہوئی دروازے کی طرف۔ ادیبہ کی آواز پر سفیر گڑبڑا گیا۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑی مشکات کی لاش کو دیکھا اور دوسری نظر دروازے پر ڈالی۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ سوچا اور جب واپس دروازہ بجا تو اس نے اپنا چہرہ رومال سے چھپایا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر ادیبہ کو کھینچ لیا، مگر وہ رمل تھی۔ سفیر نے اسے کھینچ کر جیسے ہی دروازہ بند کیا تو اس کی ادیبہ رمل کے دھکے کی وجہ سے پاس پڑی فریزر زمین بوس ہو گئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر ادیبہ رمل کا عبایا کھینچ کر اسے اپنی طرف کیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی باہوں میں جڑ گئی۔ سفیر نے چہرہ کھولنے کی زحمت نہ کی اور موبائل نکال کر ولید کو کال کرنے لگا۔ ادیبہ جیسے ہی داخل ہوئی اس نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا کسی نقاب پوش نے دروازہ کھول کر رمل کو اندر کر لیا تھا۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھنے لگی مگر فریزر کے ساتھ اس کے ہاتھ سے کچھ دیر پہلے رکھا جوس سے بڑا جگ گرا اور جب اس کی نظر زمین پر پڑی مشکات پر گئی تو اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ وہ اپنے دل پر طرف گئی۔ اس کی ماں کے سر سے خون بہہ کر کچن کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ کچھ کرتی اس سے پہلے اس نے نقاب پوش کی آواز گونجی، ہاں ولید کہاں ہو؟ یہ آواز تو سفیر کی تھی۔ ادیبہ کا سر چکرانے لگا۔ وہ فوراً واپس کچن کے راستے سے نکلی اور اپنی بائک کے بغیر بھاگتی چلی گئی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا اور اس کا فون بھی پرس میں تھا۔ وہ جو دیکھ چکی تھی اس کے بعد اس کے اندر جانا نہیں تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی مگر کانپ رہی تھی۔ کافی دیر چلتے چلتے وہ بیچ بازار میں چکراتے سر کے ساتھ زمین پر گرتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے بس اتنا نکلا، میری امی۔ خولاپی حنیفہ اسے پکارتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ جی میری جان، خولا نے قرآن بند کرتے کہا، آپ اس وقت کیوں پڑھ رہی ہیں؟ حنیفہ اپنی بات بھول کر اس سے پوچھنے لگی۔ فارغ تھی تو پڑھ لیا، خولا نے جواب دیا۔ اچھا ابھی میں نے کل پڑھا تھا انسٹا پر قرآن ہم سے بات کرتا ہے۔ حنیفہ کو یاد آیا تو پوچھا، ہاں بالکل، قرآن ہمارا ساتھی ہے، وہ ساتھی جو آپ کو ہر قدم پر نیکی کے لیے اپنی طرف لاتا ہے۔ خولا نے آہستہ آواز سے اسے سمجھانا چاہا۔ عجیب لگ رہا ہے، قرآن کیسے ساتھی ہو سکتا ہے؟ حنیفہ کے سوال اب شروع ہو چکے تھے۔ قرآن سے بھی بہتر ساتھی کوئی ہے کیا؟ اب قرآن کا ایک صفحہ 10 بھی پڑھ لیں گی نا تو آپ کو ہر بار پہلے جیسا ہی محسوس ہوگا، اور ہاں آپ کا ہر سوال اور آپ کا ہر جواب صرف اور صرف اس مقدس کتاب میں ہی ملے گا۔ خولا نے ایک ساتھ سارے جواب دینے اب سمجھ آ گیا۔ حنیفہ چہکی، ماشاءاللہ میری گڑیا، آپ کو تو بہت جلدی سب سمجھ آ جاتا ہے۔ خولا نے محبت سے کہا، میں قرآن سے بات کروں تو مجھے جواب ملے گا؟ حنیفہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ شاید ہاں، بس نیت اور دل صاف ہو، خولا نے کہا۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ حنیفہ اٹھی اور واپس راہداری پار کرتی ملک حویلی کی طرف بڑھی۔ پیچھے خولا اپنی تلاوت پھر سے شروع کر چکی تھی۔ اوان ادیبہ کے گھر جا رہا تھا۔ حمزہ نے بتایا کہ وہ ابھی تک نہیں آئی جبکہ اس نے 1 گھنٹے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ نکل چکی ہیں۔ اوان نے مشکات بیگم کو ملائی مگر وہ پوری بیل کے بعد بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے آفس جانے کی بجائے ادیبہ کے گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ جب وہ پہنچا تو ادیبہ کی بائک کھڑی تھی اور گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر گیا مگر سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ سامنے زمین پر مشکات پڑی ہوئی تھی اور خون فرش پر پڑا تھا۔ اوان کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے جلدی سے ایمبولینس بلائی اور خود واپس لاش کو چھوڑ کر باہر نکلا۔ ہمایہ پچھلے 2 گھنٹے سے شاور لے رہی تھی، اسے جیسے لگ رہا تھا وہ پاک نہیں ہے۔ اس 2 گھنٹے میں وہ کپڑے پہن کر باہر آتی اور پھر باتھ روم میں چلی جاتی۔ بخار جو ذرا کم ہوا تھا وہ واپس چڑھنے لگا تھا۔ ہما جب تھک گئی تو وہیں بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ یار بہت بوریت ہو رہی ہے ادھر، عدنان نے دامر سے کہا۔ اگر بیجا نہ رکتی تو میں بالکل نہ رکتا، دامر نے بھی منہ بنایا۔ ہاں اور پھر فرمان، عدنان کہتے کہتے رکا۔ اوان کالنگ پر اس نے مسکرا کر اسپیکر پر کیا مگر اوان کے الفاظ پر دونوں اپنی جگہ پر جیسے جم گئے اور جیسے ہوش میں آئے تو دامر کمرے کی طرف اور عدنان خان حویلی کی طرف بڑھا۔ اندلیب کیسی طبیعت ہے اب؟ اوان اندر داخل ہوتے بولا۔ بھائی ادیبہ اٹھ کر بیٹھی، کیا ہوا تھا؟ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ اگر میں وہاں نہ آتا تو تمہیں یہاں کون لاتا اور ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اوان نے اس کے سامنے پانی کیا اور ایک سانس میں پی گئی۔ بھائی امی کو سفیر نے مار دیا۔ ادیبہ رونا شروع کر چکی تھی۔ کیا ابر فول بک رہی ہو لڑکی؟ آنٹی تو آسیہ بھابی کی طرف گئی ہیں، اوان نے کہا۔ نہیں بھائی میں نے دیکھا ہے، ادیبہ حیران ہوئی۔ میری ان سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے، اوان بولا۔ مگر بھائی، ادیبہ خاموش ہوئی کیونکہ ڈاکٹر اس کے قریب آ رہی تھی۔ مگر دامر آپ جاگ کہاں رہے ہیں؟
खोला उसके कपड़े रखते हुए कोई तीसरी दफ़ा ये सवाल कर चुकी थी। एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और अदी जा रहे हैं, अब प्लीज़ सवाल नहीं करना, दामन इस दफ़ा गुस्से से बोला। खोला खामोशी से अपना काम करने लगी। दामन अवान की कार के बाद से खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। सफ़ीर का सोचकर उसे खोला पर बिला वजह गुस्सा आया था, मगर वो खोला को मज़ीद कुछ और नहीं कहना चाह रहा था। ज़रा सी डांट पर उसकी आंखों में नमी उतर चुकी थी। अदयान मैं भी चलूँगी, हनीफा रोते हुए बोली। नहीं नूरे, आप क्या करेंगी? सारी लड़कियों को हम खुद वापस लाने का सोच रहे हैं, अदयान बैग बंद करते बोला। मगर अदीबा अकेली हैं। हनीफा ने उसका बाजू पकड़ा। हुंजा हैं और अवान उसे कल खुद यहाँ भेज देगा। अदयान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। रमल कॉल नहीं उठा रही, आप जाकर मेरी बात करवा दीजिएगा। बल्कि अदीबा के साथ हनीफा की बात अदयान ने काटी। हाँ, हम रमल को भी भेज देंगे, बस आप मुँह मत खोना, किसी को नहीं बताना। अदयान ने उसके आंसू पूंछे और बैग लेता बाहर निकला। पीछे बेड पर हनीफा बैठी। अल्लाह गार्ड करे सफ़ीर मलिक तुम्हें, हनीफा ने रोते हुए कहा और सामने कुरान को देखा जो अभी कुछ देर पहले वो पढ़ रही थी। नाज तुम कितनी बोर हो, अलीना ने टीवी बंद करते कहा। क्या हुआ? नाज ज़बरदस्ती मुस्कुराई। थोड़ा एंजॉय करो, ऐसे लग रहा है सामने मूवी नहीं जनाजा देख रही हो। अलीना के साथ बैठे लड़के ने कहा। मुझे घर जाना है प्लीज़। नाज ने अलीना को देखा। चली जाना, ज़रा एंजॉय करो बेबी गर्ल। एक और लड़के ने दिलफरेब मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। अलीना, अतका की तबीयत ख़राब है, मुझे जल्दी जाना है, मैं तुम्हें लेने आई थी, नाज ने थूक निकलते हुए कहा। अच्छा फिर जाओ, अलीना ने शायद आतका का सोचकर कहा था, वरना कब से वो नाज का जाना रद्द कर रही थी। नाज लम्हा ज़ाया किए बगैर जल्दी से भागी। अलीना के ना गले मिली, ना अल्लाह हाफिज़ कहा, बाहर आकर भी नहीं रुकी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जहन्नम से निकली हैं। चलते हुए उसने राहिल को कार मिलाई, मगर वो तो क्लास में था। खुद जल्दी से रिक्शा किया, तब कहीं जाकर उसको सुकून आया। राहिल अलीना के घर के बाहर छोड़कर चला गया था। नाज जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो वहाँ 3 लड़कियों और अलीना के साथ 4 लड़कियाँ मौजूद थी। सामने टीवी चल रहा था और वो सब जोड़ियाँ बनाए बैठे थे। नाज तो दरवाजे से ही वापस जाने लगी, मगर अलीना ने पकड़कर अपने पास बैठाया। नाज कुछ और नहीं सोचना चाहती थी। अल्लाह आज उस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हुआ था, शायद वो बस जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। अरशान, बात सुनो। सफ़ीर की आवाज़ पर अरशान सीनों की तरफ जाते जाते रुका। जी बाबा बोले। अरशान हैरानी से उनकी तरफ आया। कहाँ थे तुम? सफ़ीर ने उससे पूछा। वो अपने बाप को तक रहा था। बस ऐसे ही, एक दोस्त के साथ था। अरशान ने झूठ बोला। वो तो सोया हुआ था। दोस्त या गर्लफ्रेंड? सफ़ीर का कहकर गूंजा। वलीद भी मुस्कुराया। कोई काम था आपको मुझसे? अरशान ने ज़ब्त किया। अरे भतीजे, हम तुम्हें जानते हैं, तुम कितनी लड़कियों को अपने इस बिस्तर की जिंद बना चुके हो, शर्माने की ज़रूरत नहीं, वलीद ने हंसते हुए कहा। अरशान के दिल में हुमाया का रोता हुआ चेहरा याद आया। जहाँ याद आने की क्या दुख वो समझ ना सका। खैर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तुम बस इस्तेमाल करके उसे शहर से दूर कर देना। सफ़ीर ने उसे चाय भी दी। अरशान झिझकते हुए थाम चुका था। कैसा सरप्राइज़ बाबा? अरशान पूछे बगैर तो न रह सका। एक लड़की है, पहले ख्याल उसको बेचने का था, मगर फिर सोचा पहले उसे अपने कस्टमर को दे दूँ। सफ़ीर ने एक बात बड़ी बेशर्मी से की थी। आप तो यूँ कह रहे हैं जैसे सारी लड़कियां आपने मुझे ही ला कर दी हैं। अरशान तंजिया अंदाज में बोला। अरशान बेटा, जाकर देखो, दिल खुश ना हुआ तो कहना, वलीद ने कहा तो वो कुछ सोचते हुए घर से बाहर निकला। भाई साहब, आपका बेटा आप पर ही गया है, वलीद ने इशारा से कहा, मगर सफ़ीर की गुड़ी पर दांत साले उसके अंदर चले गए। बकवास कम करो और चलकर गाड़ी निकालो, सफ़ीर ने कहा और खुद ऊपर कमरे की तरफ बढ़े। हमेशा की तरह सफ़ीर और वलीद भाग जाने वाले थे। दोपहर के 12 बजने में बस चंद मिनट ही रह गए थे। फरमान लड़कियों को आज जल्दी लेकर आया था। उन्हें छोड़कर वो जैसे ऑफिस पहुंचा, अवान की कार ने उसे हैरान कर दिया। अवान के अल्फाज थे या बिजली जो फरमान के ऊपर गिरे थे। वो वापस गाड़ी की तरफ भागा। शफक घर में दाखिल हुई थी तो देखा हुमा सोफे पर बैठी थी। वो तीनों मुस्कुराती हुई उसको सलाम करती अंदर आई। कैसी तबीयत है अदीबा, आपकी कहाँ है? रन्नी ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। वो तो नहीं आई, हुमा ने जवाब दिया। अच्छा, मगर फरमान भाई तो कह रहे थे कि वो घर पर ही होंगी। खैर, तुम्हें अभी भी बुखार है, चलो डॉक्टर के पास। जहाँ शफक ने कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। हुमाया ने शफक का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मायदा बाया उतार कर एक तरफ रखते हुए बोली और किचन गई। रनीन तीनों का बाया लेकर कमरे की तरफ बढ़ी। शफक हुमा के पास ही बैठ गई। भाभी खाना खा ले, मावरा ने कहा। नहीं नहीं, बस बारिश आ जाए तो घर जाऊँगी, फरहत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नाश्ता किया होगा अपने, प्लीज़ खा लें, मावरा ने जिद की। ठीक है, मगर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं 1.5 घंटे सोती रही, फरहत ने खुफगी से कहा। ऐसे ही मैंने कहा आराम करने दूँ, मावरा किचन की तरफ बढ़ी। फरहत सुबह नाश्ते के बाद इधर आ गई थी और जब तक वारिस या अरशान नहीं आ जाते तब तक उसका घर जाने का कोई इरादा नहीं था। उसे ये भी पता था कि अब तक तो मुश्कात अपने रब के पास जा पहुंची होगी। अदीबा हुंसरा के कमरे में सो रही थी। अवान ने जानबूझकर उसको दुआई दी थी
تاکہ وہ سو جائے۔ حنزہ اسکول سے آ گئی تھی اور پکڑ کر بیٹھی تھی۔ جو بھی ہوا تھا ان میں سے کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ حنزہ کے پوچھنے پر عوان نے بتایا کہ مشکات ہاسپٹل ہے۔ اس کے سر پر 2-3 بار، اس سے بھی زیادہ بار چاقو مارے تھے۔ دم تو وہ گھر پر ہی توڑ چکی تھی، مگر عوان کو اس وقت محفوظ جگہ ہاسپٹل ہی لگی تھی۔ نوید، مجھے ذرا مارکیٹ تک چھوڑ دینا، میں صبح حبیب کے ساتھ آیا تھا، اس وجہ سے گاڑی نہیں ہے میرے پاس، وارث نے نوید سے کہا۔ کیوں نہیں یار، میں گھر تک چھوڑ دوں گا، بس ذرا یہ فائل دیکھ لوں، نوید نے کہا تو وارث شکریہ کرتا وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ وارث نے اس کے بازو پر پٹی بندھی دیکھ کر کہا۔ بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ، نوید ہنستے ہوئے بولا۔ وارث کچھ اور کہتا اس سے پہلے نوید نے فون کان سے لگایا اور پھر ہاتھ سر روکے کہتا فون رکھے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وارث بھی کھڑا ہوا۔ ہوٹل میں کوئی عبایا میں لڑکی لائی گئی ہے، انسپکٹر اسامہ نے دیکھا ہے تو انہیں کچھ گڑبڑ لگی ہے، مجھے جانا ہوگا، نوید اپنی کوٹ پہنتے ہوئے بولا۔ اسی ہوٹل جہاں سے خبر آئی تھی اس کے رہ والے کیس کے 2 افراد وہاں موجود ہیں؟ وارث نے پوچھا۔ ہاں ہاں، نوید نے جواب دیا۔ اچھا پھر تم جاؤ، میں عرش کو بلا لیتا ہوں، وارث نے اپنا موبائل اٹھایا۔ نہیں، میں چھوڑ رہا ہوں نا، بلکہ تم میرے ساتھ چلو، میرے بازو میں بھی درد ہے، تم لیٹ تو نہیں ہوگے نا؟ نوید نے چابی اٹھائی۔ نہیں، امی پھپھو کی طرف ہے، پھر عرش بھی گھر پر ہے تو مسئلہ نہیں، وارث نے کہا اور تھوڑی دیر میں نوید کے ساتھ باہر نکلا۔ ناز عاطقہ کے ساتھ ہی سوتی تھی اور کمرہ بھی لاک رکھتی تھی، یہ نصیحت اسے راحیل نے خود کی تھی۔ ناز اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی، ماؤں کے بعد بڑی بہنیں ماؤں والا درجہ یوں ہی نہیں رکھا کرتیں۔ ارشان ہوٹل کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، مگر وہ ایسی کوئی میت سے نہیں جا رہا تھا، وہ بس دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے باپ نے اب کس معصوم کو برباد کیا ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو حفاظت جہاں سے نکال دے گا۔ وہ سوچتے سوچتے کمرے کی طرف بڑھا، یہ جانے بغیر کہ انسپکٹر اسامہ کی نظر اس پر پڑ چکی ہے۔ ممانی، رمل کی صبح سے کال نہیں لگ رہی، آپ کو بات ہوئی ہے ان سے کیا؟ افنان نے فرحت سے پوچھا۔ بیٹا، وہ دیبا کے ساتھ حنیفہ کی طرف گئی ہیں، حنزہ کی کال آئی تھی، وہ آج وہیں رک رہی ہیں، فرحت نے بتایا۔ اچھا، مگر کال نہیں اٹھا رہی؟ افنان نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ ہاں تو اس کو وقت گزارنے دو دوستوں کے ساتھ، ماورا بیگم نے اس سے گڑا۔ میری صبح سے بات نہیں ہوئی، افنان نے کہا۔ اچھا خیر، بابی کو میں نے آج رات رہیں روک لیا ہے، ماورا نے فرحت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، افنان مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ فرحت ماورا کے ایک بار کہنے پر ہی رک گئی تھی، اس کا دل گھر جانے کو نہیں تھا۔ ارشان اور وارث دونوں گھر سے باہر تھے تو وہ پرسکون تھی۔ فرحت بھی عجیب ماں تھی، سب بچے گھر پر رہتے تو ماں کو سکون ہوتا تھا، اور ایک وہ تھی جس کے بچے باہر تھے تو اسے سکون تھا۔ رمل رو رہی تھی، اس کے ہاتھ پیر بندھے تھے اور وہ حجاب اور بایا کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے اپنے باپ سے شدید نفرت ہوئی تھی اور وہ رومال کے باوجود بھی انہیں پہچان چکی تھی۔ اسے خود سے زیادہ ادیبہ کی فکر ہو رہی تھی اور مشکات بیگم کا سوچ کر اس کا دل لرز گیا تھا۔ اس کا باپ آج اس کی نظر سے گر چکا تھا۔ اتنے سے وقت میں رمل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اب نفرت کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، رمل سہم کر آنکھیں بند کر گئی، کوئی قدم بہ قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ دیکھو میرے بابا نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا، سوری، ارشان بولا۔ رمل کا دماغ گھوم گیا، اس نے اپنے پیر پٹکنے شروع کیے۔ شور مت کرو پلیز، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ یقین کرو، ارشان کہتے ساتھ زمین پر بیٹھا تو رمل نے اپنے پیر پٹکنے بند کیے۔ ارشان نے اس کا پیر کھولا اور پھر پیچھے سے ہاتھ، رمل فوراً کھڑی ہوئی اور ارشان کے گلے لگی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ ارشان کو آواز جانی پہچانی لگی، اس نے اسے خود سے دور کیا اور اس کا حجاب چہرے سے ہٹایا اور سامنے اپنی بہن کو دیکھ کر اس کا دل لرزا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے رمل کو اپنے قریب کیا اور سینے سے لگایا۔ ارشان کو ساری زندگی اتنا ڈر نہیں لگنا تھا جتنا آج یہ سوچ کر لگ رہا تھا، اگر وہ یہاں نہ آتا تو بس اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکا۔ رمل میری جان چپ کر جاؤ، میں آ گیا ہوں نا، ارشان نے اس کی پشت تھپاتے ہوئے کہا۔ میں ہمیشہ کہتی تھی تم کبھی وقت پر نہیں آتے، مگر آج تم وارث بھائی سے پہلے آ گئے۔ رمل کے رونے میں مزید اضافہ آیا۔ دروازہ کھلا اور وارث اور نوید اندر آئے۔ ارشان نے وارث کو دیکھا۔ رمل اس سے الگ ہوئی اور روتے ہوئے وارث کے قریب گئی۔ نوید حیرانی سے اسے وارث کے گلے لگتے دیکھ رہا تھا۔ ارشان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوید ارشان کو دیکھنے لگا۔ نوید یہ ہماری بہن ہے، وارث نے رمل کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ اوہ مگر یہ سب کیسے؟ خیر تم دیکھ لینا، کوئی ہیلپ چاہیے تو بتانا، میں سر کو اطلاع کر دوں۔ نوید وارث کے کندھے پر ہاتھ رکھتا باہر نکلا۔ ارشان آ جاؤ، وارث نے کہا تو وہ جی بائی کہتا باہر نکلا۔ وارث رمل کو اپنے ساتھ لگائے سے اتر رہا تھا۔ رمل کو اب محسوس ہوا تھا وہ محفوظ ہے۔ وارث نے ارشان سے کچھ نہیں پوچھا، وہ رمل کو لے کر پیچھے بیٹھ گیا۔ رمل اس کے کندھے پر سر رکھے سسکیاں لے رہی تھی۔ بھائی کہاں چلنا ہے؟ ارشان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اپنے فلیٹ پر لے چلو، وارث نے کہا۔ بھائی وہاں ایک لڑکا ہے، مناسب نہیں، ناز کی طرف چلیں؟ ارشان نے پوچھا۔
ہاں اور راستے سے برہان کو بھی لے لینا، وہ آ گیا ہے، وارث نے کہا اور موبائل کان سے لگایا اور برہان کو لوکیشن سینڈ کی۔ کل شام سے وہ اپنے کاموں میں لگا تھا، رات بھی اس نے شہر کے باہر گزاری تھی۔ برہان کو لے کر وہ سب راحیل کے گھر کی طرف بڑھے۔ رمل شاید سو گئی تھی۔ برہان نے پوچھا بھی کیا ہوا تھا مگر وارث کے اشارے پر خاموش ہو گیا۔ ناز دروازہ کھولو، راحیل نے 2 دفعہ آواز دی تو ناز نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا؟ ناز بولی۔ ارشان لوگ آ رہے ہیں، راحیل نے بتایا۔ ارشان لوگ مطلب آپ کے دوست؟ ناز کو سمجھ نہیں آیا۔ وارث بھائی، رمل، برہان بھائی اور ارشان چاروں آ رہے ہیں، آج رات وہ یہیں رکیں گے، راحیل نے بتایا۔ اللہ خیر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تیمی کہاں ہے؟ ناز نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ عفنان کے گھر پر ہیں، راحیل نے بتایا۔ اچھا پھر میں عتکا کو اٹھاتی ہوں، کچھ کھانے کے لیے بنا لوں، ناز نے کہا۔ نہیں نہیں، میں ہیلپ کروا دیتا ہوں، آ جاؤ، راحیل نے کہا تو ناز مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ راحیل عتکا کو بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، ناز کے لیے یہ بہت سکون والی بات تھی۔ راحیل کے ساتھ مل کر اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے شروع کیے۔ دروازے پر بیل بجی تو راحیل باہر نکلا اور پھر واپسی پر اس کے ساتھ وہ چاروں تھے۔ ناز باہر نکلی، باری باری سب سے ملی۔ رمل کی حالت دیکھ کر اسے کچھ برا ہو جانے کا خیال آیا۔ رمل کو لے کر وہ کچن کی طرف بڑھی۔ دامن ڈرائیور میں کر لوں؟ ادیان نے پوچھا۔ نہیں، تھوڑی دیر بعد، دامن نے کہا۔ ٹھیک ہے، ادیان باہر دیکھنے لگا۔ اچھا ادی سنو، دامن نے پکار تو ادیان اس کی طرف پلٹا۔ ہاں بولو، ادیان نے کہا۔ نورے کو کال کر کے بول دو آج وہ کھولا کے پاس رک جائے گا، اسے اپنے پاس لے آئے۔ دامن نے رفتار تیز کی۔ کہتا ہوں، ادیان نے کہتے ساتھ موبائل اٹھایا۔ دامن نے ایک نظر پچھلی سیٹ سے ٹیک لگائے آئزہ کو دیکھا جو زبردستی ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا مشکات مظلوم تھی، بے قصور تھی، اس کا قصور تھا کہ وہ میری دوست ہے اور میرا جانا ضروری ہے۔ پھر کہیں جا کر دامن ان کو لے کر آنے پر راضی ہوا تھا، اب وہ خاموشی سے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ حنیفہ نے پاس والی کھولا کو دیکھا اور پھر ادیان کے میسج کو، تو وہ کھولا کو شام کو ہی ادھر لے آئی تھی۔ اپنے کمرے میں کھولا نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، کھانا تو حنیفہ نے بھی نہیں کھایا تھا مگر کھولا نے تو لقمہ بھی منہ میں نہیں رکھا تھا۔ بھابی آ کر سو جائیں، حنیفہ نے اسے پکارا، دل گھبرا رہا ہے، شادی کے بعد سے یہ پہلی رات ہے جو تمہارے بھائی کے بغیر گزار رہی ہوں، دل بھاری ہو رہا ہے۔ کھولا حنیفہ کو دیکھے بغیر بول رہی تھی۔ بس بھائی کو جلدی جانا پڑا ورنہ وہ آپ کو وہ ساتھ ضرور لے جاتے، حنیفہ نے اسے تسلی دی۔ اچھا خیر تم سو جاؤ، میں سو جاؤں گی بھی، کھولا نے لیٹتے ہوئے کہا۔ دونوں نے کروٹ بدلی، دونوں بے چین تھی، حنیفہ سچ جان کر اور کھولا سچ جانے بغیر۔ ناز تمہارا موبائل کہاں ہے؟ رمل نے پوچھا۔ یہ رہا، ناز نے موبائل دیا، رمل نے نمبر ڈائل کیا۔ ہاں حنظاپی دیبا کہاں ہے؟ رمل نے فوراً کہا۔ اچھا مشکات آنٹی کا جنازہ ہو گیا؟ رمل نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ناز کے ہاتھ سے کپ گرا ہی تھا، ارشان بھاگ کر کچن کی طرف آیا۔ کیا ہوا؟ راحیل ناز کی طرف بڑھا، وہ جیسے اس کے قریب کیا وہ اس کی باہوں میں جڑ گئی۔ رمل کیا ہوا؟ ارشان نے رمل کو دیکھا۔ مشکات آنٹی کا انتقال ہو گیا، رمل نے بتایا۔ ارشان فوراً باہر نکلا۔ بھائی اسمارا آنٹی کے انتقال کا آپ کو پتہ ہے؟ ارشان نے پوچھا۔ نہیں، کس نے کہا؟ وارث کو حیرانی ہوئی۔ رمل نے آپ دیبا کو کال کر لیں، ارشان نے کہا تو وارث نے موبائل نکالا، پھر تھوڑی دیر بعد اسے اوان کی آواز آئی۔ اوان تمہارے پاس کیوں ہے اس کا موبائل؟ وارث نے پوچھا، مگر دوسری طرف سے جو کہا گیا وہ کھڑا ہوا۔ برہان نے اسے دیکھا اور ایک نظر صوفے پر لیٹی ناز کو، راحیل پانی لا کر اس کے اوپر ڈال رہا تھا۔ ہم آئے ابھی، وارث نے کہا، پھر کچھ سن کر فون بند کیا۔ رمل صبح تم دونوں ساتھ میری گاڑی لے کر جانے والی تھی نا؟ وارث موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ جی بھائی، مگر رمل کہتی جا رہی تھی، وہ سب آنکھیں نکالے سن رہے تھے۔ صفیہ کے نام پر راحیل نے حیرانی سے رمل کو دیکھا۔ اف بابا اف، وارث صوفے پر گرا۔ چلیں ہم؟ برہان نے پوچھا۔ نہیں، ابھی 11 بجے ہیں، 3 بجے تک چلیں گے، وارث نے نفی میں سا ہلایا۔ یوں کرے آپ لوگ ذرا آرام کر لیں، راحیل نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر میں ناز کے ساتھ رمل اور ارشان کے ساتھ راحیل ان کے کمرے میں چلے گئے، وارث اور برہان ویسے ہی بیٹھے رہے۔ وارث تمہیں تایا کا سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے؟ برہان نے اسے دیکھا۔ نہیں ادیبہ کی، وارث نے جواب دیا۔ کیا کچھ ہے جو میں نہیں جانتا؟ برہان نے پوچھا۔ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، بلکہ تھا، وارث کی آواز بھر آئی۔ کیا مطلب؟ برہان اس کو دیکھنے لگا۔ میرے باپ نے اس کی ماں کو مار دیا، وہ اب مجھ سے کیوں ہی شادی کرے گی؟ وارث ہنس دیا۔ آنسو زمین پر گرے، برہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اٹھ کے اس کے گلے رو دیا۔ برہان ایک پل کو گھبرا گیا کیونکہ وارث شاید یوں پہلی دفعہ رویا تھا۔ میں محبت کے معاملے میں بہت منحوس ہوں جان، وارث نے کہا تو برہان سامنے دیکھنے لگا، اسے واقعی وارث پر ترس آ رہا تھا۔ نین کس کی کار ہے؟ مائیدار نے اٹھتے ہوئے کہا تو ہما بھی اٹھ کر بیٹھی۔ برہان بھائی کی، شفق نے جواب دیا اور موبائل اٹھا کر رنین کو دیا۔ جی السلام علیکم، رنین نے موبائل کان سے لگاتے ہی کہا، مگر جو برہان نے کہا اس نے ان تینوں کو دیکھا اور پھر موبائل بند کیا اور واپس رکھا۔ کیا ہوا؟ ہما نے پوچھا۔ وہ دیبا آپی کی امی کو سفیر انکل نے مار دیا، رنین نے تھوک نگلا۔ تینوں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ادیبہ آپی کہاں ہے؟ شفق کو پہلے ہوش آیا۔
حنزہ آپی کی طرف ہم بھی چلتے ہیں۔ رنین اٹھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمیشہ کی ڈرپوک مائدہ نے پہل کی۔ ہمت کر کے بس ان تک چلو۔ رنین نے اسے اٹھایا۔ چاروں آہستہ سے دروازہ کھولتی باہر نکلی اور حنزہ کے دروازے پر پہنچی، مگر پیچھے سے فرمان کی آواز پر چاروں پلٹی۔ کیا ہوا، تم لوگ ادھر کیوں آئی؟ فرمان نے پوچھا۔ وہ بھائی، ہمیں ڈر لگ رہا تھا، ہما نے کہا۔ حنزہ اور عوان میری طرف ہیں، آ جاؤ، فرمان نے کہا تو وہ دونوں اس کے ساتھ چل دی۔ وہ چاروں جیسے اندر آئی، سامنے کا منظر حیران کرنے والا تھا۔ ادیبہ زمین پر بیٹھی تھی، اس کے پاس صوفے پر حنزہ تھی اور پاس میں ہی عوان۔ حنزہ نے انہیں اشارہ کیا، وہ چاروں خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ رنین نے گھڑی دیکھی، جہاں 2:40 ہو گئے تھے۔ فجر بعد ان سب نے مل کر جنازہ ادا کروا دیا تھا۔ ادیبہ نے دیکھا تھا حنزہ اسے لے کر آئی تھی۔ عائزہ کے کہنے پر سب نے فجر بعد ہی جنازہ کروا دیا۔ اب سب اکٹھے حنزہ اور عوان کی طرف موجود تھے۔ دامن، عدیان، فرمان، عوان، رحیل، ارشان، وارث، برہان، زین اور عفنان، وہ ساری لڑکیاں عوان کے ساتھ حال میں تھے۔ عائزہ بھی ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ساری لڑکیاں اندر کمرے میں تھیں، سب ہی خاموش تھے۔ ادیبہ کے بھائی اور بھابھی دونوں اس وقت گھر پر تھے۔ ادیبہ اب خاموش تھی اور رمل کے پیروں پر سوئی ہوئی تھی۔ وارث بیٹا، میرے خیال میں تمہیں ادیبہ کے بھائی سے بات کرنی چاہیے، عائزہ نے کہا۔ میری بات ہو چکی تھی ان کے مشکات آنٹی کے ساتھ، وارث نے جواب دیا۔ باقی سارے بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے آسیہ ادیبہ کو نہیں لے کر جانا چاہتی تھی ساتھ، عائزہ نے سوچتے ہوئے کہا، کیونکہ اگر آسیہ کو اپنی نند کی فکر ہوتی تو وہ جنازے کے فوراً بعد ادیبہ کو لیے بغیر نہ جاتی۔ تو اندلیب ہمارے ساتھ رہے گی، حنزہ باہر آئی۔ حنزہ بیٹا، بات ساتھ رہنے کی نہیں ہے، ساتھ وہ میرے یا رمل کے بھی رہ سکتی ہے، مگر اس طرح لوگ باتیں بنائیں گے۔ عائزہ کہہ تو حنزہ سے رہی تھی، مگر دیکھ وارث کی طرف رہی تھی۔ آپ ایک دفعہ اس سے بات کر لیں، میں پھر راضی ہوں، وارث نے کہا۔ تو سب کو بات سمجھ آئی، پیارے لگیں گے ویسے ساتھ دونوں، عفنان نے برہان سے آہستہ آواز میں کہا تو برہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے اندلیب کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود چاہتی تھی، مگر ایک دفعہ امی پوچھ لیں گی۔ دامن بولا، میں ابھی آتی ہوں۔ عائزہ اٹھ کر واپس کمرے میں گئی۔ حنیفہ کی کال تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ادیبہ کی شادی کروا دینی چاہیے وارث سے۔ حنزہ کے کہنے پر وارث نے برہان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال میں ذرا اندلیب کو وقت دینا چاہیے، عوان نے وارث کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وارث نے کہا۔ اچھا خیر، آپ سب لوگ آرام کریں، حنزہ بولی تو عوان اٹھا، اس کے پیچھے سب اٹھے۔ زین، عفنان، ارشان اور وارث برہان پانچوں واپس چلے گئے۔ عوان، دامن، عدیان فرمان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ بھابھی، ہم جا بھی نہیں سکتے مشکات کو آخری بار دیکھنے، ماورا مایوسی سے بولی۔ اگر وارث سے کہو مجھے گھر لے چلے، فرحت نے کہا تو ماورا ساحلاتی حال کی طرف بڑھی جہاں عفنان، وارث اور برہان تھے۔ سفیر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کمینہ ہر بار بھاگ جاتا ہے، فرمان نے غصے سے کہا۔ یوں نہیں بھاگے گا اس دفعہ وہ، عوان کے بولنے پر فرمان نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ فرمان اس کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ، اس کی لوکیشن پتہ چل گئی، عوان مسکرا دیا۔ عدیان اور دامن لیپ ٹاپ میں کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امی، آپ اب گاؤں واپس جائیں، دامن نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ میں نے اپنے شوہر کی نہ سنی، تم تو پھر بیٹے ہو، میں چلی جاؤں گی جب جانا ہوگا، عائزہ سیٹ بیلٹ لگاتے بولی۔ آپ ہر جگہ ساتھ چلنے کی ضد کیوں کرتی ہیں؟ عدیان نے دامن کی سائڈ لی۔ اچھا بس، عائزہ تنگ آ کر بولی۔ وہ سب سفیر کی لوکیشن پر جا رہے تھے اور دامن، عدیان اور فرمان کے ساتھ عائزہ زبردستی آئی تھی۔ انہیں فکر تھی کہ کہیں وہ عائزہ کو بھی نہ کھو دے۔ ادیبہ، ناشتہ کر لو، رمل ٹرے لے کر اس کے پاس بیٹھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا رمل، ادیبہ نے ٹرے دور کی۔ تم ایسے مت کرو، ناشتہ کر لو، ورنہ ایزجی کہاں سے لاؤ گی بابا سے لڑنے کے لیے؟ رمل جوس کا گلاس اٹھاتے بول رہی تھی، میں بدلہ نہیں لینا چاہتی، مجھے قاتل نہیں بننا۔ ادیبہ نے جوس کا گلاس تھاما، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ رمل ہے، جب تک ناشتہ ختم نہیں ہوگا وہ نہیں ہٹے گی، پھر ایسے چھوڑ دو گی؟ رمل نے ایک گلاس خود بھی اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ وہ بہت لوگوں کے دشمن ہے، کوئی نہ کوئی انہیں شکست دے ہی دے گا۔ ادیبہ نے سامنے لگی گھڑی کو گھورا۔ ادیبہ، وارث بھائی کے بارے میں کیا سوچا؟ جواب، سوچا تم نے؟ رمل نے بات کا آغاز کیا۔ پتہ نہیں، مگر آسیہ بھابھی کل چلی جائیں گی، ان کے بچوں کے ایگزام ہیں، ادیبہ رو دی تھی۔ خیر تم ٹینشن نہ لو، ہم ہیں نا، رمل نے اس کے آنسو صاف کیے۔ عائزہ آنٹی بتا رہی تھی کہ امی نے ان سے وارث کے بھیجے ہوئے رشتے پر مشورہ مانگا تھا، ادیبہ نے رمل کو بتایا۔ نو آئیڈیا، بھائی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی اس حوالے سے، ہاں کھولا آپی سے بات ہوئی ہے ان کی، رمل نے جواب دیا۔ وارث اگر اس سب کے بعد بھی راضی ہے تو پھر میں انکار کیوں کروں، اب تک میں نے دعاؤں میں سب سے زیادہ مانگا ہے۔ ادیبہ جوس کا گلاس ختم کر کے واپس رکھا۔ بالکل، پھر ٹھکرانا بنتا نہیں، رمل مسکرائی، مگر اب نہیں، چند دن رک کر، ادیبہ نے رضامندی دے دی تھی۔ اچھا چلو باہر آ جاؤ، رمل اب اسے بریڈ پر جیم لگا کر دینے لگی۔ ہنی کی کال آئی تھی، میں اٹھا نہیں سکی، تم سے بات ہوئی اس کی؟ ادیبہ نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس تمہارا ہی پوچھ رہی تھی، بہت پریشان ہے تمہارے لیے، رمل کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر ادیبہ آج صرف اپنے غم میں تھی، اس لیے نوٹ نہیں کر سکی۔ رمل خاموشی سے ٹرے میں گلاس رکھ کر کچن میں آ گئی اور برتن دھوتے وقت آنسوؤں کے
कई कतरे सिंक में गिरे। हनीफा ने उससे उसका हाल नहीं पूछा। कल के बाद और ना आज दीपा ने कहा कि उसका बाप कहाँ से लेकर गया था। इतनी भीड़ में उसे आवाज या अरशान से भी बात करने का मौका नहीं मिला था। खामोशी से बर्तन धोने लगी मगर आंसू अभी भी जारी थे। यार वो यहाँ क्यों आया है? दामन अपना जूता उतारते हुए बोला। वो शायद कोई गोदाम था मगर उसमें ऐसे सामान थे जिनसे टुकराकर दामन के पैरों में शदीद चोट आई थी। वो अपना जूता उतारकर आजिज़ी से बोला, तो क्या वो कत्ल करके मस्जिद में जाएगा? फरमान ने पैर की शराब की बोतल मारी। मगर वो है कहाँ? अदयान ने बैठकर दामन का पैर देखा जो जख्मी हो चुका था। अदयान ने अपना रुमाल निकालकर खून बंद करने की कोशिश की। दामन के पास तुम रुको, हम अंदर देख कर आते हैं, आयजा ने कहा तो तीनों ने उन्हें घूरा। अम्मी प्लीज़, दामन भी बसी से बोला। दामन तुम मुझे पैसे देते हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे इशारे पर चलूँगी। आज तक अरेज ने मुझे नहीं रोका, तुम भी खामोश रहा करो, आयजा ने गुस्से से कहा। तो फरमान और अदयान ने नजरें नीचे करके दामन की तरफ मुस्कुराहट उछाली जबकि दामन ने अपनी बेइज्जती अफसाई को मुंह बनाए इंजॉय कर रहा था। आई मैं आपके साथ चलता हूँ आंटी, फरमान ने कहा तो आयजा उसे घूरी से नवाजती अंदर गई। अदयान दामन भी खड़े हुए और दूसरी तरफ बढ़े। वो चारों चार जगह थे। अवान का कहना था कि सफ़ी यही है। आयजा के करीब ही फरमान था मगर आयजा फरमान से ज़रा दूर हुई और कदम तेज़ तेज़ बढ़ाए और फिर एक जगह जाकर रुकी। चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सामने खड़ा शख्स उसे देखकर सकते की कैफियत में था। हैरान क्यों हो रही हो? मैंने आना ही था। आयजा दो कदम और बढ़ी। मुझे लगा वो बात बंद है, बस हनीफा की वजह से लड़ाई जारी है। मगर ये देखो आयजा खालिन हमसे मुलाकात करने आई है। सफ़ीर मलिक कमीनगी से बोला। मैं आयजा अरेज हूँ, अरेज मलिक की बीवी। और बात सुनो, अभी मैं हूँ, अभी कहानी बाकी है। आयजा ने आंखें निकाली। वो तुम्हारा बेटा किधर है? सफ़ीर ने पूछा। मैं एक बेटे साथ नहीं लाई बल्कि 3 के साथ आई हूँ। मेरे एक इशारे की देर है और तुम जहन्नम पहुँच जाओगे, आयजा ने लफ्ज़ चुबा चुबा कर कहा। ओ मैं तो डर गया, तुमने आकर गलती की, अभी भी वक्त है, चली जाओ, हमें तुमसे नहीं उलझना। सफ़ीर ने अदाकारी की फिर आखिरी लफ्ज़ पर जोर दिया। अब वापसी मुमकिन नहीं और रहा मेरे बाद भी तुम नहीं बच सकोगे, आयजा ने कहा। फिर कफन दफन का सारा सामान तैयार कर लो आयजा। अरेज? सफ़ीर हंस दिया। किसका? तुम्हारा या तुम्हारे भाई का? फरमान कदम ब कदम चलता आयजा के साथ आ खड़ा हुआ। तुम कौन हो? सफ़ीर ने आंखें छोटी की। अनिला और जयान का बेटा फरमान अली खान। फरमान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। सफ़ीर के तासरात बदले क्योंकि उसे किसी और की आहट सुनाई दे रही थी। उसने पास रखी बाटल उठाई और आयजा की तरफ उछाली जो सीधा आयजा के सर पर जा लगी। वो अपना सर पकड़े कराने लगी। फरमान आगे बढ़कर आयजा को संभालने में लग गया। बस फिर कई सफ़ीर बाहर भागा। अदयान और दामन उसे भागता देख चुके थे। अदयान उसकी तरफ लपका मगर एक गाड़ी आई जिसमें सफ़ीर बैठा और गायब हो गया। अदयान ने गुस्से से हाथ पर हाथ मारा। कुछ देर में चारों वापस आ गए थे। वैसे भी वो किसी मकसद से नहीं गए थे। उसे मारने का सोचने से पहले वो सब खुद से एक ही सवाल कर रहे थे कि क्या वो कातिल बनना चाहते हैं। फिर उन्हें जवाब नहीं में मिलता मगर अब पानी सर के ऊपर गुजर चुका था। सबके दिलो दिमाग में सफ़ीर मलिक ही चल रहा था। कोई कातिल नहीं बनना चाह रहा था मगर अब सफ़ीर ने अपनी हद पार कर दी थी। वो खामोशी से नूरे को लेकर खुद में मसरूफ़ हो गए थे मगर फिर एक के बाद एक हादसा। रमल का उनकी तरफ हो जाना, वारिस और बुरहान का उन लड़कों से दोस्ती खोला और रनीन का निकाह, फिर अभी बाकी कौन था? हुमायूं और शान जो उस हादसे में अपने साथ हुआ हादसा भूल गए थे। जारी है।